معزز حاضرین جمعہ، میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز اور پیارے بچوں، قابل قدر خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی جس ٹاپک کے حوالے سے چند باتیں اپنے اس محدود وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ ہے ہمارے جو اسلاف کرام تھے، یعنی اللہ کے نبی اکرم کے صحابہ اور پھر اس کے بعد تابعین، تو نیکی کے کاموں میں وہ کس طرح سے سبقت لے جانے والے تھے، ایک دوسرے سے اعمال صالحہ میں کیسے آگے بڑھ جانے والے تھے، اس ٹاپک کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے چند باتیں آئیں گی۔ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے یہ سورہ آل عمران کی 133 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کا ہلکا سا معنی آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین ہم سے یہ بیان فرما رہا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، تم ریس لگاؤ، آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت پانے کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اعدت للمتقین، یہ جنت اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، شریعت اسلامیہ کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ آیت کریمہ کی وضاحت ابھی میں نہیں کرتا، آیت کا معنی آپ کے سامنے آ گیا۔ آیت کا تقاضا ہم سے اور آپ سے یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی طرف سے جو محدود زندگی ہمیں ملی ہے، اس زندگی کو ضائع کر دینا، برباد کر دینا، یہ عقل مندی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی اور حماقت ہے۔ اور اس دنیا کی زندگی کو ایسے اعمال اور ایسے کاموں میں لگا لینا کہ جن کاموں کے ذریعے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی مغفرت ہمیں حاصل ہو جائے اور جنت ٹھکانہ بن جائے، تو زندگی کا ایک ایک لمحہ گویا ہمارا قیمتی ہو جائے گا اور ہم اپنے مقصد میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آیت کریمہ کا یہ تقاضا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ مثالیں ڈائریکٹ پیش کروں گا کہ ہمارے جو اسلاف تھے، نیکی کا کوئی بھی کام ہو، ہر ایک کام میں وہ کس طریقے سے اپنے دل میں آگے بڑھ جانے کی تڑپ رکھتے تھے، نیکی کی کتنی زیادہ حرص اور لالچ ان کے دلوں کے اندر تھی، اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلی مثال صحیح بخاری شریف کی حدیث سے، حدیث نمبر 843، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور صحیح مسلم کے اندر 595، صحیح مسلم کا تھوڑا سا حصہ اور بخاری شریف کی حدیث کا پورا حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حدیث پیش کرنے سے پہلے دنیا کے جو حالات ہیں اور ہم جس کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ آج کے زمانے میں غریبوں کا ایک طبقہ ہے اور امیروں کا ایک طبقہ ہے۔ غریب آدمی عمل اور نیکی سے پیچھے اس لیے نظر آ رہا ہے
کہ وہ اپنی غربت، وہ اپنی محتاجگی کا بہانہ بنا رہا ہے۔ میں مزدور آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، ایسی ایسی جگہوں پر کام کے لیے جاتا ہوں جہاں مجھے نماز کا موقع نہیں ملتا، جگہ نہیں رہتی، میرا باس مجھے اجازت نہیں دیتا، دنیا بھر کے بہانے غریبوں کے پاس۔ اور جو امیر ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، ان کا بہانہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کئی کمپنیاں ہیں، ہمارے پاس بڑی تعداد میں ورکرز ہیں، ہمارے پاس کئی شاپس اور دکانیں ہیں، کئی سائٹس ہیں، ہمیں ان تمام کو دیکھنا، اس کی نگرانی کرنا اور پھر پورا کا پورا حساب و کتاب کرنا۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم 10-15 منٹ فجر میں اور 10-15 منٹ عشاء میں بیٹھ کر بیان سن سکیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ جمعہ کے دن اذان سے پہلے مسجد میں آ سکیں۔ ہمیں جہاں موقع ملتا ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم جماعت کی پابندی ہم نہیں کر سکتے۔ تو آج جو امیر طبقہ ہے یہ اپنی دولت کو، اپنی مصروفیت کو بہانہ بنا رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ اپنی غربت کو اور اپنی محتاجگی کو بہانہ بنا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دونوں ہی طبقے میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اعمال صالحہ کے معاملے میں بڑے پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن میں جو مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں امیروں کی بھی مثال آئے گی اور اس میں غریبوں کی بھی مثال آئے گی۔ اسی لیے حدیث پیش کرنے سے پہلے یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب دیکھیے حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، نبی اکرم کے غریب صحابہ، نادار صحابہ اللہ کے رسول کے پاس چل کر آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنی بے قراری کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم اپنی ایک بے قراری لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ فرمایا، ذهب اہل الدثور من الاموال بالدرجات العلا والنعیم المقیم۔ اے اللہ کے رسول، جو ہمارے مالدار اہل ثروت بھائی ہیں، ایمان والے بھائی ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جنت کے بلند درجات کو انہوں نے حاصل کر لیا ہے اور جنت میں ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کے انہوں نے اپنے آپ کو مستحق کر لیا ہے۔ ایسا کیسے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کو ان صحابہ نے فرمایا، یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم۔ اے اللہ کے رسول، جس طریقے سے ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، ہمارے مالدار بھائی بھی نمازیں ادا کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارے مالدار بھائی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی، لیکن اللہ نے ان کو ہمارے اوپر مال کے اعتبار سے فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اب مال کا فائدہ ان کی زندگی میں حاصل یہ ہو رہا ہے، یحجون بہا ویعتمرون، وہ مال ہونے کی وجہ سے حج بھی کر لیا کرتے ہیں اور عمرہ بھی کر لیا کرتے ہیں۔ وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَتَصَدَّقُونَ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کر لیا کرتے ہیں اور غریبوں پر وہ خرچ بھی اپنے مالوں کو کر لیا کرتے ہیں۔ اب آج ہی کے زمانے میں آپ دیکھیں، ایک آدمی غریب ہے، ایک آدمی امیر ہے۔ اب غریب آدمی بیچارہ اگر چاہے کہ ہم حج بیت اللہ کر لیں تو 6-7-8 لاکھ روپے کا انتظام کہاں سے کرے گا؟ لیکن ایک امیر آدمی چاہے تو آسانی کے ساتھ حج بھی کر لے گا، عمرہ بھی کر لے گا۔ تو صحابہ کرام نے کیا فرمایا کہ ہمارے مالدار بھائی جو ہیں
وہ اپنے مال کی وجہ سے حج بھی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، جہاد بھی کر لیتے ہیں اور صدقات و خیرات بھی کر لیتے ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ہم غریب ہونے کی وجہ سے درہم و دینار کی کمی ہمارے پاس ہے، ہم وہ اعمال نہیں کر پاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شاید نیکی کے معاملے میں ہمارے مالدار بھائی ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہم غریب ہونے کی وجہ سے ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جذبہ دیکھیں میرے بھائیوں، اگر مالدار صحابہ نیکی میں آگے بڑھ گئے تو غریب صحابہ کو تڑپ ہے کہ ہمیں بھی نیکی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور آگے ذرا دیکھیں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی بات سن لی، اتنی بات سن لینے کے بعد آپ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، الا احدثکم ان اخذتم ادرکتم من سبقکم، ہے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایک عمل ایسا نہ بتلاؤں، اگر تم وہ عمل اختیار کر لو گے تو جو لوگ نیکی کے معاملے میں تم سے آگے بڑھ چکے ہیں تم ان کو پالو گے، اور اگر کوئی تم سے بعد والا ہوگا، اگر وہ ایسی نیکی نہیں کرے گا تو تمہارے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور سنو، اگر تم یہ عمل اپنی زندگی میں اختیار کر لو گے تو اپنے درمیان تم اللہ کے نزدیک سب سے بہتر لوگ قرار دیے جاؤ گے۔ اتنا کہہ لینے کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نادار صحابہ کے سامنے جو عمل رکھا وہ مشکل عمل نہیں تھا، وہ نہایت ہی آسان عمل تھا، لیکن اس عمل کے معاملے میں بھی آج ہمارے اندر کوتاہی پائی جاتی ہے، اور ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو ان اعمال کو حقیر اور معمولی سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ان اعمال کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ وہ عمل کیا ہے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33۔ اے میرے صحابہ، جاؤ ہر فرض نماز کو جب تم مکمل کر لینا تو اس موقع پر 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار تم اللہ اکبر کہہ لیا کرنا۔ اگر تم یہ عمل کر لو گے تو نیکی میں ان لوگوں کو پالو گے جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتلا دیا۔ اب ذرا دیکھیں، ابھی غریب صحابہ کو تڑپ تھی کہ مالدار نیکی میں ہم سے آگے بڑھ چکے ہیں، اب مالدار صحابہ کی طرف دیکھیں نیکی کے معاملے میں کہ کہیں ہمارے وہ بھائی جو مال و دولت میں پیچھے ہیں ایسا کام نہ کر لیں کہ وہ نیکی کے معاملے میں ہم سے آگے بڑھ جائیں، لہٰذا ہمیں بھی نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں ذرا مسلم شریف کی حدیث 595 میں نے بتلایا، اس کا صرف ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ کی بتائی ہوئی اس بات پر جب غریب صحابہ نے عمل کرنا شروع کر دیا، اب مالدار صحابہ کو یہ خبر لگ گئی کہ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو ایک نیکی کا کام بتلایا ہے، تو بھلا ہم نیکی کے کام میں پیچھے کیوں رہیں؟ ان مالدار صحابہ نے بھی اپنی زندگی میں یہ عمل اختیار کر لیا۔ اب غریب بیچارے پھر پریشان ہو گئے، اب دوبارہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد اب کیا شکایت کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، سمع اخواننا اہل الاموال، ہمارے جو مالدار بھائی ہیں
انہیں ہمارے اس عمل کے بارے میں خبر لگ گئی ہے، اور اے اللہ کے رسول جس طریقے سے ہم نیکی کر رہے ہیں ہمارے ان بھائیوں نے بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، اب بتائیں ہم کیا کریں؟ نبی اکرم نے اس موقع پر ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اے میرے غریب صحابہ، عمل کا دروازہ غریبوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے اور امیروں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ اگر مالدار عمل کرنا شروع کر دیے ہیں تو اس کو تو ہم منع نہیں کر سکتے، ہاں یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ تم اپنے حساب سے عمل کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مالدار بنایا ہے اور وہ اپنی مالداری کو آخرت بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو یہ ان کی خوش نصیبی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تم بھی جاؤ عمل کے میدان میں لگے رہو، اور اے میرے مالدار صحابہ تم بھی جاؤ عمل کے میدان میں لگے رہو۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے ذریعے جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ کیا؟ حدیث تو آپ نے سن لی، دو لفظ میں پیغام یہ ہے کہ صحابہ کی زندگی تو ایسی تھی کہ تڑپ ان کے دل میں دنیا کے بارے میں نہیں، بلکہ تڑپ اگر ان کے دل میں تھی تو آخرت کے بارے میں تھی، اعمال صالحہ کے بارے میں تھی، نیکیوں کے بارے میں تھی، اور ہر طبقہ یہ چاہتا تھا کہ عمل کے میدان میں ہم آگے بڑھ جائیں، عمل کے میدان میں ہم آگے بڑھ کر اللہ کی مغفرت حاصل کر لیں، اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ میں نے اس بات کے لیے یہ مثال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب آئیے، میں نے کہا تھا کہ ہمارے خطبے میں الحمدللہ ہماری جو خواتین اسلام ہیں وہ بھی رہتی ہیں اور ان تک ہماری آواز پہنچتی ہے، اس لیے ہم خواتین کی زندگی سے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے اور ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے خاص طور سے نصیحت کا پیغام موجود ہے۔ حدیث کہاں پر موجود ہے؟ صحیح بخاری شریف کے اندر 1150 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت انس ابن مالک حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا بات بیان فرماتے ہیں، ذرا حدیث کو دیکھیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ اللہ کے رسول اندر داخل ہوئے، آپ نے کیا دیکھا؟ دونوں طرف دو کھمبے بنے ہوئے ہیں، دو ستون بنے ہوئے پلر ہے، اور ان دونوں کھمبوں سے ایک رسی لٹک رہی ہے، ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول کو اس کا ریزن سمجھ میں نہیں آیا کہ رسی یہاں کس نے باندھا ہے اور کس لیے باندھا ہے۔ اللہ کے نبی نے سوال کر دیا، ما ھذا الحبل، یہ رسی کیسی ہے، یعنی کس نے یہاں پر یہ رسی باندھا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، میری مائیں غور سے سنیں، صحابہ نے فرمایا ھذا حبل لزینب، اے اللہ کے رسول یہ زینب بنت جہش کی رسی ہے، انہوں نے یہاں پر اس رسی کو باندھا ہوا ہے۔ اس رسی کو کس لیے باندھا ہے؟ فرمایا اے اللہ کے رسول حضرت زینب فرض نماز تو پڑھتی ہی ہیں لیکن رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہیں، قیام اللیل بھی کرتی ہیں۔ اے اللہ کے رسول تہجد کی نماز لمبی پڑھنے کی وجہ سے اگر ان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تھکان ہوتا ہے، تو وہ اس رسی کے سہارے سے، اس رسی کے سپورٹ سے کھڑی ہوتی ہیں کہ کہیں نیند آ جائے اور وہ حالت نماز میں گر نہ جائیں، اس لیے انہوں نے اس رسی کو سہارے کے لیے یہاں پر باندھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
لا، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حلو، میرے صحابہ اس رسی کو کھول دو۔ اور آپ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے، آپ نے فرمایا لیصلی احدکم نشاطہ، تم میں سے کوئی آدمی نماز کب ادا کرے؟ جب ان کے اندر چستی ہو، فرض نماز نہیں، نفل نماز، تہجد وغیرہ، جب ان کے اندر چستی ہو، اگر نیند کا غلبہ ہو جائے، اس بات کا ڈر ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں کچھ انہی کو معلوم نہیں ہے، کچھ پڑھا بھی نہیں پڑھا، آنکھیں لگ گئی، گر جانے کا ڈر ہے، تو آدمی کیا کرے؟ آرام کر لے، تھوڑی دیر لیٹ جائے، اپنی نیند کا ایک حصہ لے لے، پھر اس کے بعد فجر سے پہلے جاگ جائے، اور جو تھوڑا سا وقت ان کو ملتا ہے اس میں وہ نماز ادا کر لے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اب اس حدیث کے ذریعے جو پیغام میں مردوں کو بھی دینا چاہتا ہوں اور عورتوں کو بھی دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اگر گھر کے ذمہ دار ہیں تو ہمیں صرف اپنے کھانے کی، اپنی روٹی اور سالن کی، گھر کی صفائی کی فکر نہیں ہونی چاہیے، ہمیں یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری بیوی وقت پر نماز ادا کر رہی ہیں کہ نہیں، ہماری بیوی قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں کہ نہیں، ہماری بچیاں صحیح ٹائم پر دین کے مطابق عمل کر رہی ہیں کہ نہیں۔ یہ ذمہ داری ہماری بحیثیت باپ، گھر کا بڑا ہونے کے ناطے بنتی ہے، اور ہمیں اس ذمہ داری کو مکمل طور سے ادا کرنا پڑے گا۔ اس میں کمی اگر ہم کریں گے، کوتاہی اگر کریں گے، تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے کیا پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میری ماں اور بہنوں، ازواج مطہرات کی زندگی میں آپ کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں۔ یہ دیکھیں حضرت زینب اللہ کے رسول کے گھر کی خاتون ہیں، آخر ان کے اندر عمل کا جذبہ اتنا کیسے ہے، اتنا زیادہ شوق اور تڑپ کیسے ہے؟ یہ فرض نماز تو پڑھتی ہی ہیں، لیکن فرض نماز کے ساتھ ان کی زندگی میں تہجد کی پابندی بھی پائی جاتی ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، میں آپ کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ موبائل کے اندر، سیریل کے اندر، دنیا بھر کی فحش اور غلط چیزوں کے اندر، ٹی وی کے اسکرین کے سامنے اپنا وقت برباد نہ کریں، بلکہ آپ کریں کیا؟ اگر آپ جنت حاصل کرنا چاہتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو آپ دن بھر میں کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کر لیا کریں، آپ پانچوں نماز کو صحیح وقت میں ادا کر لیا کریں، اگر ہو سکے تو آپ تہجد کی نماز بھی پڑھ لیا کریں، اور دین کا کام اپنے گھر میں رہتے ہوئے اولادوں کی تربیت کی شکل میں کر لیا کریں۔ تو یہ پیغام میں اس حدیث کے ذریعے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی دینا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر آئیے، میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ مال کے خرچ کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے نا، قرآن میں ایک نہیں بلکہ بہت سارے مقامات پر جہاں اللہ عمل صالح کا حکم دیتا ہے، وہاں مال خرچ کرنے کا حکم اسپیشل طور پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اور مال خرچ کرنا یہ عظیم نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اس حوالے سے مکمل گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ کسی خاص موقع سے میں کروں گا، جب دین کے کام کے لیے آپ کے مالوں کی سخت ضرورت انشاءاللہ تعالیٰ پڑے گی۔ آج بھی آپ کے مال کی ضرورت ہے، پہلے بھی تھی، کل بھی دین کے کام کے لیے آپ کے مال کی ضرورت ہے، اس موقع سے میں مثالیں رکھوں گا۔ ابھی صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث کہاں پر موجود ہے؟ سنن ابو داؤد شریف کے اندر 1678 حدیث کا نمبر ہے، حدیث صحیح ہے، درست ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو بکر صدیق، ان دونوں کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔
آپ نے 12 ہو سکتا ہے یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، لیکن اس حدیث کے ذریعے میں عمل پر آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں، ایک شوق اور ایک رغبت آپ کے دل کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث کا ریفرنس ہمارے سامنے آ گیا، اب ذرا حدیث کو دیکھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ان نتصدق۔ ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے رسول نے ہم صحابہ کو حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرو۔ اب اللہ کے نبی کا حکم آ چکا۔ اتفاق ایسا تھا کہ ان دنوں میرا ہاتھ بھرا ہوا تھا، میرے ہاتھ میں درہم و دینار اور پیسے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کیا سوچا، اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته یوما۔ حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ نیکی کے معاملے میں مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آج موقع ہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق سے بھی نیکی کے معاملے میں آگے بڑھ جاؤں۔ اس بہترین موقع کو میں گنوانا نہیں چاہتا۔ حضرت عمر فرماتے کیا ہیں، میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جتنا مال میرے پاس تھا میں نے 2 حصے میں اس کو بانٹ دیا، آدھا حصہ الگ کر دیا اور آدھا حصہ الگ کر دیا، اور میں نے اپنا آدھا مال لے لیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب اللہ کے نبی کی خدمت میں پہلے پہنچے ہیں اور بیچارے کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ آج تو میں شاید ابو بکر سے آگے بڑھ چکا ہوں عمل کے معاملے میں، اس لیے کہ میں نے اپنا آدھا مال، ذرا غور کرے، آپ کے پاس جتنا مال ہے آدھا مال لے کر کے وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے میرے ان مالوں کو دیکھ کر کے مجھ سے سوال کر لیا۔ آپ نے فرمایا، ما ابقیت لأہلک، اے عمر تم نے اتنا مال لے آیا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا ہے؟ گھر والوں کے اوپر تو خرچ کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جواب دیتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے فرمایا، مثلہ، اے اللہ کے رسول، جتنا مال میں لے کر آیا ہوں اتنا ہی مال میں نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا ہوا ہے۔ یہ جواب حضرت عمر بن خطاب نے اللہ کے نبی سے دیا۔ اب آگے دیکھیں، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، اتنے میں دیکھتا کیا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کے نبی کی خدمت میں آ رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق جب اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے تو حالت کیا ہے؟ وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، جتنا مال ان کے پاس تھا سارا کا سارا مال لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ کی خدمت میں انہوں نے پیش کر دیا۔ یہ جذبہ دیکھ کر کے اللہ کے نبی سوال کر بیٹھے، اے ابو بکر، سوال یہ تم سے میرا ہے، ما ابقیت لأہلک، تم اتنا کچھ لے کر کے آ گئے ہو، تم نے اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ جواب دیکھیں میرے بھائیوں، کیسے جذبات تھے نبی کے، صحابہ کے، اور جناب محمد الرسول اللہ کے فرمان پر عمل کا جذبہ صحابہ کے درمیان کیسا تھا۔
جواب حضرت ابو بکر صدیق دیتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اگر سوال آپ نے کیا ہے تو میں جواب آپ کو دیتا ہوں، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے مال تو نہیں چھوڑا ہے، دولت تو نہیں چھوڑی ہے، پھر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ فرمایا میں نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے۔ مطلب کیا تھا؟ یعنی یہ مال جو میں خرچ کر رہا ہوں اللہ کی محبت میں خرچ کر رہا ہوں اور جناب محمد الرسول اللہ کی اتباع میں خرچ کر رہا ہوں، تو جو مال میں اللہ کی محبت میں خرچ کروں، رسول کی اتباع میں خرچ کروں، مجھے امید ہے کہ وہ اللہ میرے گھر والوں کو ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے عمل ہے۔ اور ٹاپک میری کیا ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے ان کے اندر نیکی کے معاملے میں سبقت لے جانے کا جذبہ کیسا تھا، اس کی زندہ مثال یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور آپ کو بھی پیغام کیا دینا چاہتا ہوں، اے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں اور خواتین اسلام، پیغام میرا یہ ہے کہ جیسے صحابہ نے اپنے مالوں کو نعوذ باللہ اسراف اور فضول خرچی میں، شریعت کی مخالفت میں، غلط کاموں میں نہیں لگایا، اگر صحابہ نے اپنے مالوں کو لگایا ہے تو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر لگایا ہے، صحابہ نے اپنے مالوں کو لگایا ہے تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگایا ہے، صحابہ نے اپنے مالوں کو لگایا ہے تو قرآن اور سنت کی نشر و اشاعت کے لیے لگایا ہے، صحابہ نے غریبوں کی غربت کو مٹانے میں لگایا ہے۔ آج میں آپ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، ہماری دعا ہے اللہ مزید نعمتیں آپ کو عطا فرمائے، لیکن آپ کیا کریں؟ اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کے دین کا کام کریں، اور جو دینی مراکز ہیں، مساجد ہیں، ان پر کام کرنے والے ہیں، انشاءاللہ جب آپ اپنے مالوں کو ان ساری جگہوں پر خرچ کریں گے تو آپ کا مال بھی اللہ کے نزدیک پیارا ہوگا اور آپ بھی اللہ کے نزدیک پیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر آئیے، میں ایک مثال بہت جلدی میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد ہماری کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ اصل میں دنیا کے اندر اور آخرت کے حوالے سے آپ کے سامنے مثال یہ ہے کہ ایک انسان جب کسی کام کو کرتا ہے اور اس پر اسے فائدے کا یقین ہوتا ہے تو وہ انسان اس کام کو کرتا ہے۔ کس طریقے سے؟ آپ کو یہاں سے بنگلور جانا ہے، آپ کے پاس کار بھی موجود ہے اور ٹرین کا آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی انسان صرف اپنی کار کے پاس کھڑا ہو جائے یا ریلوے اسٹیشن کے اندر کھڑا ہو جائے تو کیا وہ بنگلور تک پہنچنا جو ان کا مقصد ہے، کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا؟ کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ انہیں یا تو ٹرین کے ذریعے یا تو کار کے ذریعے وہاں تک کا سفر کرنا پڑے گا، انہیں 2-4-6 گھنٹے کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی۔ صرف ریلوے اسٹیشن پر جا کر کھڑا ہو جانے سے یا کار کے پاس کھڑا ہو جانے سے وہ بنگلور نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں نہایت ہی سردی کا موسم ہے، جاڑا ہے، اور آپ کے پاس بہترین خوبصورت کمبل بھی موجود ہے اور آپ کے پاس رضائی بھی موجود ہے، مجھے یہ بتائیں کہ سرد ہواؤں کے تھپیڑے جو آپ کو لگ رہے ہیں، صرف آپ کے پاس کمبل ہونا
اور رضائی اور لحاف ہونا کیا اتنا کافی ہے، یا آپ کو وہ کمبل اوڑھنا پڑے گا، اپنے جسم کے اوپر ڈالنا پڑے گا؟ جب آپ اس کمبل اور لحاف کو اپنے اوپر ڈالیں گے تب جا کر کے آپ اس سرد ہواؤں سے اور ٹھنڈی سے اپنے جسم کو بچا پائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس کھانے کی چیزیں ماشاءاللہ موجود ہے، پینے کے مشروبات بھی موجود ہیں، بھوک سے آپ نڈھال ہیں، پیاس سے آپ کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی ہے، کیا صرف کھانا ہونا اور پانی ہونا کافی ہے، یا جب تک آپ کھانا کھائیں گے نہیں، پانی پیئیں گے نہیں، اس وقت تک آپ کی پیاس نہیں بجھ سکتی، آپ کی بھوک نہیں مٹ سکتی؟ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بات صحیح ہے۔ اسی طریقے سے آپ مسلمان کی رٹ لگائیں، میں مسلمان ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں مومن ہوں، میں فلاں ہوں، میرا نام عبد الرحمن ہے، عبد الکریم ہے، عبد الغفور ہے، کیا اتنا کہہ لینا کافی ہے؟ یا جس طریقے سے بھوک مٹانے کے لیے کھانا ضروری ہے، پیاس بجھانے کے لیے پینا ضروری ہے، آپ منزل تک پہنچنے کے لیے سفر کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اگر اس ایمان کے ذریعے سے آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایمان کے تقاضے ہیں، اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان کے تقاضے نیک اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں۔ ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، ہماری زندگی میں تلاوت نہیں ہے، ہماری زندگی میں روزے نہیں ہیں، ہماری زندگی میں نیکیاں نہیں ہیں، صدقات و خیرات نہیں ہیں، اپنے بھائی کے تئیں محبت کا جذبہ نہیں ہے، اگر عمل سے دامن ہمارا خالی ہوگا تو بھلا پھر اللہ کی جنت کا خواب ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی میں اگر جنت کے طلبگار ہیں تو ہمیں اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے، نیکیاں بجا لانی پڑیں گی، اور نیکیوں کے معاملے میں ہمیں ویسے ہی سبقت لے جانے کی کوشش کرنی پڑیں گی جس طریقے سے صحابہ کرام کے دلوں میں نیکی کے تئیں سبقت کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ یہاں پر آئیے ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور میں انبیاء کی سنت، رسولوں کی سنت اور اسلاف کی سنت اور طریقہ کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آیت کریمہ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 90 ہے، اور ذرا غور کریں، اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت لوط، حضرت ذنون، اتنے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان انبیاء کی ایک سنت ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ انبیاء کرام کی سنت کیا تھی؟ رب العالمین نے فرمایا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے، یہ جن اپنے نیک بندوں کا ذکر میں نے کیا ہے، ان میرے نیک بندوں کا طریقہ یہ تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو نیکی کے راستے ہیں، جو اعمال صالحہ ہیں، اس کی طرف ریس لگانے والے، سبقت لے جانے والے تھے، اور فرمایا کہ میرے یہ بندے مجھے پکارتے تھے، ایک طرف ان کے دل میں لالچ بھی ہوتی تھی، ڈر بھی ہوتا تھا، اپنی لالچ اور ڈر کے ساتھ یہ مجھے پکارتے تھے، مجھ سے دعائیں کرتے تھے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور میرے یہ بندے خشوع اختیار کرنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے، میرے سامنے جھکنے والے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت کے ذریعے میں نے پیغام یہ دینا چاہا ہے کہ جس طریقے سے انبیاء
کرام کی زندگی میں عمل صالح کے معاملے میں آگے بڑھ جانا پایا جاتا تھا، ہماری زندگی میں بھی یہ صفت پائی جانی چاہیے کہ ہم نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں۔ اب ہمارے درمیان ہمارے بہت سے نوجوان بھائی بھی ہیں، ہماری بہت سی بہنیں بھی ہیں، ان کے لیے خصوصاً اور آپ کے لیے عموماً میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں صحیح حدیث کے ذریعے سے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر 1121، 1156 اور دوسری جگہوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب کے بیٹے، وقت میرا ہو چکا ہے، میں دیکھ رہا ہوں گھڑی، 2-4 منٹ زیادہ ہوگا، آپ معاف کیجئے گا مجھے اگر آپ کو تکلیف ہو تو۔ نوجوانوں، آج ہمارا وقت کہاں جا رہا ہے؟ یہ تو نوجوانوں کی ٹاپک پہ جب میں بولوں گا تب بتلاؤں گا، ابھی تو صرف میں آپ کے جذبات کو ابھارنا چاہتا ہوں کہ صحابہ میں جو نوجوان تھے ان کا جذبہ کیا تھا، اور آج امت کے جو نوجوان ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ خود اس پر غور کریں، محاسبہ کریں، سوچیں۔ میں نے حدیث کا ریفرنس دے دیا ہے، اب حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ کے زمانے میں ایسا ہوتا، اگر کوئی صحابی خواب دیکھتے، جناب محمد الرسول اللہ کے سامنے آ کر اپنے خواب کو بیان کرتے اور اللہ کے نبی ان کی تعبیر بتلاتے، اس کے بعد فرمایا میری بھی خواہش تھی کاش اگر میں بھی ایسا کچھ خواب دیکھتا تو جناب محمد الرسول اللہ کے سامنے میں اپنا خواب بیان کرتا۔ فرماتے ہیں کنت شابا، میں ابھی نوجوان تھا، کنت انام فی المسجد، میں مسجد میں بھی کبھی کبھار سو جایا کرتا تھا، آرام کر لیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک رات میں نے خواب میں دیکھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے ہوئے ہیں، اور آنے کے بعد ان دونوں فرشتوں نے مجھے پکڑا اور وہ مجھے جہنم کے پاس لے کر گئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ دونوں فرشتے مجھے جہنم کے پاس لے کر گئے اور میں نے جہنم میں منڈیر بنی ہوئی دیکھی، وہ کنویں کو باندھتے ہیں نا تو جہنم کے اندر، فرماتے ہیں میں نے ویسے منڈیر بنی ہوئی دیکھی، اور میں نے کیا دیکھا کہ جہنم کے 2 کنارے ہیں، 2 حصے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں میں نے جب جہنم کو دیکھا تو میں نے کہا اعوذ باللہ من النار، میں جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے جہنم میں ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو میں پہچان رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کا نام نہیں بتلایا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کیا کہ ایک دوسرا فرشتہ میرے پاس آیا اور آنے کے بعد مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا لم ترا، گھبراؤ نہیں، خوف نہ کرو، تم ڈرو نہیں۔ فرماتے ہیں یہ خواب میں نے نیند کی حالت میں دیکھا۔ اب یہ کچھ جو میں نے دیکھا تو اب میری بہن حضرت حفصہ جو اللہ کے نبی کے نکاح میں تھی، میں نے اپنے خواب کو اپنی بہن کے سامنے بیان کیا اور میری بہن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، اور اللہ کے نبی نے، ذرا یہاں سے دیکھیں میرے نوجوانوں، میں تو آپ کو پیار سے سمجھا رہا ہوں، محبت سے سمجھا رہا ہوں کہ آپ 5 وقت مسجد آ جائیں، مسجد میں آ کر نماز ادا کریں۔ کیا میں آپ کو برا کہہ رہا ہوں؟ کیا میں آپ کو غلط جگہ بلا رہا ہوں؟ میں آپ کو جو دعوت دے رہا ہوں، کیا میں گناہوں کے راستے کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں؟ آپ انصاف سے بولیں۔ میں تو آپ کو اللہ کے گھر کی طرف بلا رہا ہوں، میں تو نماز کے لیے بلا رہا ہوں، میں تو بیان میں بیٹھنے کے لیے بلا رہا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں عبداللہ ابن عمر نوجوان ہیں، نبی نے ایک بار فرمایا زندگی میں، نبی کے ایک بار فرمانے کے اوپر کیسے زندگی بھر عمل کر لیتے ہیں، دیکھیں۔
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب خواب اللہ کے نبی کے سامنے بیان کیا، اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا نعم الرجل عبداللہ، تمہارا بھائی عمر کا بیٹا میرا سالہ حضرت عبداللہ بڑے ہی نیک نوجوان ہیں، بڑے ہی اچھے نوجوان ہیں۔ لو کان یصلی من اللیل، ایک کاش کہ یہ تہجد کی نماز پڑھنے والا بن جاتا۔ فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، تہجد کی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی نے فرما دیا کاش کہ یہ تہجد کی نماز پڑھنے والا بن جاتا۔ اب فرماتے کیا ہیں؟ فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، آج ہمارے نوجوانوں کے پاس فجر کی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ یہ کیسے نوجوان تھے جو فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر کا طریقہ یہ بنا لیا کہ رات میں بہت کم سوتے اور رات میں تہجد کی نماز کے لیے جاگ جایا کرتے اور تہجد کی نماز کی پابندی کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے ہمارے اسلاف، اور یہ ان کی زندگی میں عمل صالح کا جذبہ ہے، نیکی میں سبقت لے جانے کا جذبہ ہے، جس کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی مثالیں آئیں گی ورنہ آپ کا وقت زیادہ ہو جائے گا۔ میں ایک گزارش آپ سے کروں گا، آپ کا ایک بھائی ہونے کے ناطے، اور آپ برا نہیں مانیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، دینی اعتبار سے آپ ہمارے محترم ہیں، آپ ہمارے معزز ہیں، اور میں یہ محبت میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جمعہ ہفتے میں ایک بار آتا ہے، ہفتے میں 2 بار تو نہیں آتا، جمعہ ہفتے میں ایک بار آتا ہے۔ جمعہ کے تعلق سے بھی میں انشاءاللہ 1-2 ٹاپک لوں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن ابھی صرف اتنا کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اس کو ہفتے کی عید قرار دی گئی ہے، بڑا عظیم خوشی کا دن ہے۔ اسی لیے آپ حضرات انشاءاللہ کیا کریں گے، مجھے امید ہے کہ آپ جمعرات ہی سے اپنا ایک ایسی اپنی سیٹنگ بنائیں گے کہ جمعہ کے دن جو آذان ہوتی ہے نا، آذان سے پہلے انشاءاللہ آپ مسجد پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ دیر سے آ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تھے، آپ کوئی سرکاری ڈاکومنٹ بنانے گئے تھے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا دن نہیں تھا، اگر ایسی کوئی مجبوری ہے تو انشاءاللہ آپ اگر کبھی لیٹ سے آئیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام طریقہ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ آذان ہونے سے پہلے انشاءاللہ تعالی جمعہ کے لیے آ جائیں گے۔ اور دوسری گزارش آپ سے یہ کرتا ہوں کہ آپ الحمدللہ دین پر عمل کرنے والے ہیں، اور اگر آپ کسی ایک بھائی کو لاتے ہیں نا، دین کے کام میں لگاتے ہیں، تو ان کو جتنی نیکیاں ملتی ہیں نا اتنا ثواب آپ کو ملتا ہے، ان کو جتنا ثواب ملے گا اتنا آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کے سمجھانے کی وجہ سے، آپ کے لانے کی وجہ سے وہ آیا ہوا ہے مسجد تک دین کے راستے میں، تو آپ کیا کریں کہ اور بھی جتنے بھائی آپ کے بکھرے ہوئے ہیں ان بھائیوں سے آپ بتائیں کہ مسجد توحید میں آپ جمعہ کے لیے تشریف لائیں، انشاءاللہ وہاں پر توحید کا اور سنت کا، منہج سلف کا پیغام انشاءاللہ آپ کو دیا جاتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو آپ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی یہاں تک لائیں، مسجد سے، اللہ کے گھر سے ہم سے جوڑنے کی کوشش کریں، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے شکر گزار ہوں گے، مسجد بھی آپ کا شکریہ ادا کرے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس گزارش کے اوپر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اور دوسرا جو وقت ہے نماز کا، بالخصوص عشاء اور فجر کا، انشاءاللہ اس میں بھی آپ کی شرکت ضروری ہوگی اور آپ انشاءاللہ آنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت بھی دین کی تعلیم ہوتی ہے، آپ کو نماز کا بھی ثواب ملے گا اور دین کا علم حاصل کرنے
کرنے کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ بقیہ ہماری باتیں ادھوری رہ گئی ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، پاک پروردگار عالم ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے تمام بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری نیکیاں قبول فرما، اللہ کوئی اگر پریشان حال ہے، بیمار ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما، اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، اللہ تو ان کی حمایت فرما، ان کی مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے جو بھائی مسجدوں سے دور ہیں، اللہ تو انہیں مسجد کے قریب کر دے، اللہ ہمارے جو بھائی شرک و بدعات میں ہیں، اللہ انہیں توحید و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو مسجدوں مدرسوں اور دینی کاموں کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، ہماری ماؤں بہنوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، ہمارے تمام بھائیوں کی تجارت میں، کمائی میں، جاب میں، مزدوری میں بے شمار برکتیں عطا فرما، اللہ ہمیں دنیا میں عزت عطا فرما اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ میں نے آپ کا تھوڑا وقت زیادہ لیا، آپ کو تکلیف ہوئی تو معاف کریں۔